افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے اس پروگرام میں آج ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے فضیلت دی ایک کو دوسرے پر، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو عورتیں نیک ہیں سو وہ تابعدار ہیں، نگہبانی کرتی ہیں پیٹھ پیچھے اللہ کی حفاظت سے، اور جن کی بدخوئی کا ڈر ہو تمہیں تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کر دو ان کے بستر اور انہیں سزا دو۔ پھر اگر کہا مانیں تمہارا تو مت تلاش کرو ان پر الزام کی راہ، بے شک اللہ بلند ہے اور بڑا ہے۔ پچھلی آیات میں عورتوں سے متعلق احکامات اور وراثت میں ان کا حصہ اور ان کے حقوق کی نگہداشت کی بات تھی۔ اس میں مردوں کی، اس آیت مبارکہ میں مردوں کے حقوق کا ذکر ہے اور ان کے مطالبہ اور ان کے حقوق ادا نہ کرنے کی صورت میں تادیب کی اجازت دی گئی ہے۔ حقوق میں اختلاف واقع ہو جانے کی صورت میں اگلی آیت کے اندر تصفیے کے بھی حل بتایا گیا کہ کس طرح اس معاملے کو حل کیا جائے۔ سورہ نساء کے شروع سے لے کر یہاں تک کی آیات تک بیشتر احکامات میراث سے متعلق اور خواتین کے حقوق سے متعلق تھے، جن میں ان پر ہونے والے مظالم کو ختم کرنا اور ان کو برابر کا حق دینا اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، حقوق کی ادائیگی کی بات کرنا۔ اور سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمے ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ، یعنی مرد یہ نہ سمجھیں کہ صرف انہی کے حقوق ہیں اور عورتوں کے کوئی حقوق نہیں، اور عورتیں بھی اپنے دل میں یہ بات نہ لائیں کہ صرف حقوق مردوں کے ہیں اور عورتوں کے نہیں ہیں۔ اس کی تفصیلات کو یہ فرمایا گیا کہ زمانہ جاہلیت میں جو سارے حقوق مردوں کے ہوتے تھے اور عورتوں پر مظالم ہوتے تھے اس کو ختم فرما دیا گیا، اور دونوں کے حقوق فرمایا گیا کہ برابر ہیں اگرچہ صورت میں ایک جیسے نہ ہوں، اس لیے کہ مرد ایک الگ خصلت پر ہوتے ہیں اور عورتیں الگ خصلت پر ہیں، اس لیے کہ زندگی کے معاملات میں دونوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جدا جدا رکھی گئی ہیں، اور دونوں کے فرائض منصبی بھی جدا جدا ہیں، اور خلقت بھی دونوں کی جدا جدا ہے، اس لیے صورتاً ایک دوسرے کے حقوق
ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لیکن یہ فرمایا کہ ایسا بھی نہیں کہ عورتوں کے حقوق تلف کر دیے جائیں اور مردوں کے حقوق زیادہ کر دیے جائیں۔ لیکن ایک خاص چیز فرمائی گئی کہ جس کے حوالے سے مردوں کو فضیلت عورتوں پر دی گئی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، البتہ عورتوں پر مردوں کو ایک درجہ فوقیت فضیلت حاصل ہے۔ اور فرمایا کہ وہ فضیلت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اس حکیمانہ طرز کے اندر یہ فرما دیا گیا کہ یہ فضیلت عورتوں پر مردوں کو دینا مصلحت کے تحت ہے، اور فائدہ اس میں عین حکمت کے تحت ہے، اور فائدہ اس میں عورت ہی کو ہونے والا ہے، عورت کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو قوام یعنی حاکم بنایا گیا ہے۔ اور عربی زبان میں قیم ایسے شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی نظام کا ذمہ دار ہو، اس نظام کو چلانے والا ہو، اس نظام کی نگرانی کرنے والا ہو۔ اس لیے یہ فرمایا گیا عام طور پر مردوں کے لیے کہ وہ عورتوں پر حاکم ہیں۔ خانگی زندگی کے معاملات کو چلانے کے لیے کسی نگران کی، ذمہ دار کی ضرورت تھی، اور جس طرح کہ ہم زندگی کے دوسرے معاملات میں دیکھتے ہیں کہ کسی ادارے کو، کسی کمپنی کو، کسی حکومت کو چلانے کے لیے اس کا کوئی نگران، اس کا کوئی نگہبان، اس کا کوئی حاکم مقرر ہوتا ہے، جس کے فیصلے رائج ہوتے ہیں، جس کے فیصلے چلتے ہیں، اور جو نظام کو چلاتا ہے۔ تو خاندان کو بھی ایک ادارہ فرمایا گیا کہ خاندان، عائلی زندگی بھی مرد اور عورت اور پھر اس کا خاندان، یہ ایک نظام ہے۔ اس پر بھی ایک حاکم مقرر ہونا چاہیے کہ جو اس نظام کو چلائے۔ تو اللہ رب العزت نے مرد کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ عورتوں اور بچوں کے مقابلے میں اس کی عقلی اور جسمانی قوتیں چونکہ زیادہ ہوتی ہیں، اور نان و نفقہ کی ذمہ داری بھی چونکہ اسی پر رکھی گئی ہے، اس لیے حاکم بھی اسی کو مقرر کیا گیا کہ گھر کا نگران، گھر کے نظام کو چلانے والا بھی یہی ہوگا۔ اس لیے ایک درجے میں اس کو فوقیت اور فضیلت عطا فرمائی گئی ہے۔ لیکن یہ فرمایا گیا کہ یہ جو اختیار اور حکومت اور جو نظام کو چلانے کا اختیار دیا گیا ہے، یہ کلی طور پر نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ وہ یک طرفہ طور پر ہر چیز کا اختیار اس کو حاصل ہو جائے، بلکہ یہ فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ تم بہتر اور اچھے طریقے پر گزر بسر کرو، یعنی ہر وہ طریقہ جو بہتر ہو اور اس کو اختیار کرنا مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔ جہاں ایک طرف ان کو فضیلت دی گئی اور نظام کو چلانے کا ذمہ دار اور نگران بنایا گیا، وہیں اس بات کو بھی ختم کر دیا گیا کہ ان کے دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ ہمیں ہر چیز کا اختیار ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کا فضل بغیر عدل، انصاف اور حکمت کے نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ان کو ایک بڑائی اور افضلیت عطا فرما دی ہے، اور یہ دنیا کے اندر ہے کہ بعض چیزوں کو اللہ رب العزت نے بعض چیزوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کی مثالیں دنیا کے اندر بہت ساری موجود ہیں۔ دوسری وجہ اختیاری فرمائی کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر ان کو دیتے ہیں، نان و نفقہ کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے، اور گھر کی ذمہ داری پوری ان کے اوپر ہوتی ہے۔ تو اس لیے شرعاً اور عقلاً، قانوناً بھی اس بات کا تقاضا ہے کہ مرد کو حاکمیت ہونی چاہیے، اور اس کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے عدل اور انصاف کے دائرے میں اپنی خانگی زندگی میں رائج کرے۔ دوسری وجہ یہ فرمائی گئی کہ میراث میں مردوں کو جو دوہرا حصہ دیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ساری ذمہ داری
مرد پر ڈال دی گئی ہے، اور عورت کو یہ فرمایا گیا کہ وہ خانگی زندگی کے معاملات کو دیکھے گی، اور مرد جو ہے وہ باہر کی نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا فالصالحات قانتات، نیک عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ نیک عورتوں کی فضیلت یہ ہے، خاصیت یہ ہے کہ وہ مردوں کی غیر موجودگی میں اپنے نفس کی اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، یعنی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے وہ اس چیز کو انجام دیتی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا ہے، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو، اور جب تم اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے، اور جب تم غائب ہو یعنی تمہاری غیر موجودگی میں تو وہ اپنے نفس اور تمہارے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نیک عورت کی خصوصیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ عورتیں ایسی بھی ہوں گی کہ جو اپنے شوہروں کی فرما بردار نہیں ہوں گی، ان کے لیے بھی ہدایت دی گئی، اور مردوں کو بالترتیب 3 طریقے ارشاد فرمائے گئے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن کے بارے میں تمہیں بدخوئی کا اور نافرما برداری کا خوف ہو تو فرمایا فاعظوہن، پہلی صورت یہ ہے کہ انہیں نصیحت کریں اور نرم مزاجی، نرم کلامی کے ذریعے سے انہیں سمجھائیں۔ دوسری صورت فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کہ ان کا بستر اپنے سے الگ کر دیں۔ بعض فقہاء نے فرمایا کہ اس سے مراد کلام یعنی بات چیت کا ختم کر دینا بھی ہے، کہ جس سے عورت کو مرد کی ناراضگی کا احساس ہو۔ تیسرا درجہ فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو سزا دو، اور فرمایا کہ جو شریف النفس خواتین ہوں گی وہ پہلی جو صورت بتائی گئی کہ نرم کلامی سے، نرم بات سے وہ اپنی اصلاح کر لیں گی، اور جو اس سے دوسرے درجے پر ہوں گی فرمایا کہ وہ جو دوسرا درجہ دیا گیا یعنی ان سے کلام یا بستر کا الگ کرنا، اس تنبیہ کی وجہ سے ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اب تیسری اور آخری صورت فرمائی گئی کہ سزا دینا، اس میں فرمایا کہ یہ سزا بھی معمولی ہوگی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ سزا مسواک کے برابر ہونی چاہیے، یعنی اتنی پتلی اور اتنی لمبی جتنی کہ مسواک ہوتی ہے، اور اتنی سزا نہ ہو کہ جس سے بدن پر نشان پڑے یا اثر ہو یا ہڈی ٹوٹنے یا نشان پڑنے کا اندیشہ ہو، اس سے مطلقاً منع فرمایا گیا ہے۔ تیسری سزا یعنی جو سزا مار پیٹ کی بتائی گئی ہے، مجبوری کے درجے میں بالکل آخر میں اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہیں دیں گے، یعنی وہ مرد جو کہ اچھی خصلت رکھنے والے ہیں وہ اس تیسرے درجے پر نہیں جائیں گے، بلکہ پہلے 2 درجات جو دیے گئے ہیں انہی سے وہ کام چلائیں گے۔ آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر ان 3 تدبیروں سے وہ تابعدار ہو جائیں تو تم چشم پوشی کرو، یعنی ان کی جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان سے تم چشم پوشی کر لو، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ان پر کوئی الزام لگانے کی راہ نہ ڈھونڈو۔ اللہ ان چیزوں پر گواہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ، کس ارادے کے ساتھ عورتوں کے ساتھ گسر بسر کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔